پاکستانیز ہیں ان کی ووٹ رجسٹر کروائی جائے اور ان کو موقع دیا جائے ووٹ ڈالنے کا. جو امریکہ اور جو یورپ میں جتنے بھی ان کے باہر شہری ہوتے ہیں ان کو ایمبیسیز کے اندر موقع ملتا ہے اپنی ووٹ کاسٹ کرنے کا. رائٹ. کوشچن مائک کس کے ہاتھ میں ہے؟ جی جی آپ اتنی دیر سے پکڑ کے بیٹھے آن ہی کر لینا تھا. پاکستان میں 3 قسم کا نظام جاری ہے. ایک کالج ماڈل ہے. آپ نے مائک بند کر دیا، پہلے آن تھا. اور ذرا سوال چھوٹا کر دیں کیونکہ آپ کے سوال سے میں ڈر گیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے آپ کے ذہن میں کیا روڈ میپ ہے؟ ذرا ایک براڈر جو آؤٹ لائن ہے ہمیں وہ بتا. رائٹ. نمبر 1 ایک نصاب سارے پاکستان میں. اس وقت 3 نصاب چل رہے ہیں، دینی مدرسہ، اردو میڈیم، انگلش میڈیم، ان کی بھی قسمیں ہیں. اس ملک کے اندر پاکستان میں ایک نصاب چاہیے کیونکہ یہ ایک جو ایجوکیشن اپارٹھائڈ ہے، تعلیم ہی غریب کو غریب کر رہی ہے، امیر کو امیر کر رہی ہے. اس لیے ایک سسٹم. نمبر 2 اس کی جو بجٹ ہے تعلیم کا اس کو دگنا نہیں 3 گنا زیادہ بڑھانا چاہیے. تیسری چیز اس کی مینجمنٹ ساری بدلنی چاہیے. جو سارا سٹرکچر ہے تعلیم کا یہ سارا نظام بدلنا چاہیے. اس کو ڈیسینٹرلائز کرنا چاہیے اور ٹیچر کو واپس جانا چاہیے رسپانسبل ایک سکول کے اوپر، یعنی سکول کو امپلوائے کرنا چاہیے بجائے یہ جو اس وقت گورنمنٹ سرونٹس ہے ٹرانسفر کروا لیتے ہیں، گو سکولز ہے. اور جو پرائمری سکول ہے وہ لوکل گاؤں کی کاؤنسل کے نیچے ہونا چاہیے. رائٹ. میاں چنو سے کالر ہے. میاں چنو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لقمان صاحب، میں عمران خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے خلاف بات نہیں کی. پرویز مشرف صاحب کا ایک انٹرویو بھی میں نے سنا تھا. ایک منٹ سوال تو سنا عمران خان صاحب سے. جی اچھا، تھینک یو. جی یہ ایک ویو میں ایڈ کر دوں، ابھی بڑی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ جنرل مشرف کو ملے بھی ہیں دبئی میں. مبشر، میں کبھی بھی کسی کو ملوں مجھے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں کسی کو ملوں میں بتا دوں گا آپ کو. مجھے کہا جی نون لیگ آج کل آپ کو پتہ میری بڑی پبلسٹی کر رہی ہے کہ ISI میرے پیچھے ہے، مجھے بیک کر رہی ہے اور اپنی پارٹی کو پھر سے نقصان پہنچاتی ہے. میں انہیں بار بار کہتا ہوں کہ اگر مجھے ISI دے سکتی ہے، قیمت کیا ہے میری، کیا مجھے خرید سکتی ہے؟ یعنی کوئی کچھ نہ کچھ دے گی تو اسے کیا. دوسری چیز یہ جنرل مشرف کو میں کیوں نہیں برا بھلا کہہ رہا؟ یہ اسی طرح ہی ہے کہ ایک محلے کا غنڈا مارتا پھرے ساروں کو اور میں بجائے اس کا مقابلہ کرنے کے بچے کو پکڑ کے پھینٹا لگا دوں. اس وقت اچھا پھر دوسرا مجھے کہتے ہیں جی آپ MQM کو کیوں نہیں کچھ کہتے؟ MQM کی ٹوٹل 18 سیٹیں ہیں، 272 سیٹیں جو اسمبلی میں ہیں اس میں سے 18 ان کی سیٹیں ہیں. تو اب MQM اگر آپ بیچ میں ٹھیک ہو جائیں سارا ملک ٹھیک کر لیں گے. 2 بیچ میں بیٹھ کے آرام سے باریاں لگائی ہوئی ہیں لوٹنے کے لیے اور مجھے کہہ رہے ہیں کبھی ادھر جاؤ کبھی اسے مارو کبھی اسے مارو اور ان کو چھوڑ دو. اصل میں ایک چائنیز پروورب ہے، نو یور اینمی، اپنے دشمن کو پہچانو. پاکستان کا دشمن سٹیٹس کو ہے. یہ جو موجودہ لیچیں بیٹھی ہوئی ہیں خون چوس رہی ہیں اس نظام کو بچا رہی ہیں، ان کا ہمارا مقابلہ ہے. جو بھی اس میں اس کے خلاف ہم مقابلہ کریں گے. اور اس وقت 2 سب سے بڑی لیچیں آپ سب جانتے ہیں کون ہے اور دوسرا سائلنس ایک منٹ پلیز. سعودی عربیہ سے کالر ہے محمد سعید. سعودی عربیہ السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی آ رہی ہے آواز آپ کی، بولے سر. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر سر. میرا حال پوچھے کیا ہو گیا جی؟ کہ خدا کے لیے صرف انصاف یہ کر دے ہر آدمی کے ساتھ، انشاءاللہ کرپشن ختم ہو جائے گی. یہ جتنے بھی آتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، کیا کیا باتیں کرتے ہیں. مگر عمران خان سے میری ریکویسٹ ہے خدا کے لیے انصاف ضرور کرے. جو بھی ہو جس کو جو بھی ہو سزا ملے. رائٹ. کام کرے جو اپنا ٹیکس دے اور کام کرے. سعودی عرب میں انصاف ہے. ایک دفعہ ٹیلی فون آپ کر دے کسی پولیس والے کو، وہ آپ کا ہر مسئلہ حل کرے گا، جھوٹا مقدمہ آپ کے اوپر نہیں بنائے گا. رائٹ. اگر ہمارے تھینک یو سعید صاحب.
پتہ ہے کیا بات یہ ہے کہ آپ انصاف کیسے دلائیں گے؟ مائی کوشچن از کہ ایک منٹ پلیز، بڑا سیریس سوال ہے. پچھلے سال آپ کے ساتھ چلنے والے آئی ایس ایف کے جتنے اسٹوڈنٹس تھے ان کے سر پھٹ گئے پنجاب یونیورسٹی میں، ان کو بڑی کٹیں پڑی، ان کو تو آپ انصاف دلا نہیں سکے. دیکھیں بھی یہ جو سعید صاحب نے ابھی آپ کی بات سنی ہے، یاد رکھیں یہ وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان کو چلا رہے ہیں. یہ بیچارے جاتے ہیں باہر، سارے یورپ میں آپ چلے جائیں، یہ 14 سے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. یہ پیسے بھجواتے ہیں جو پاکستان میں تقریباً $10 ارب ہے. ان ریمیٹنسز کے اوپر آپ یاد رکھیں ہمارا ملک چلتا ہے، نہیں تو یہاں آج روپیہ پہنچا ہوا ہو کوئی $200 پہ. اب انہوں نے جو بات کی ہے وہ پلیز یاد ہے، انہوں نے کہا پاکستان میں انصاف چاہیے. انصاف کیوں نہیں ہے؟ انصاف اس لیے نہیں ہے کہ جس ملک میں طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے ایک قانون. کمزور آدمی چوری کرے تو وہ جیلوں میں، اور اگر طاقتور ڈاکہ مارے تو اس کو NRO مل جاتا ہے. اس لیے اس ملک کے اندر آج ظلم کا نظام ہے. صرف آپ کمزور ہیں، آپ کوئی جائز چیز نہیں کروا سکتے. آپ طاقتور ہیں، آپ ہر ناجائز چیز کر سکتے ہیں. کبھی بھی یہ دنیا کی تاریخ میں یہ نظام نہیں چلا. اس لیے سب سے نمبر 1 آپ کہتے ہیں نا کیا انصاف ہے. یہ بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی، انصاف. تو آئی ایس ایف کو کیسے انصاف ملے؟ اچھا، اور اس کو کیسے کرنا ہے؟ پولیس کو یاد رکھیں، پولیس سسٹم ٹھیک کرنا ہے، پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. جس دن پولیس والا ایک وزیر غلطی کرے گا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دے گا، پرائم منسٹر کو چلان کر دے گا تیز سپیڈنگ پہ، سارے ملک میں انصاف آ جائے گا. سر یہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں. یہ ایک منٹ میرے پاس تقریباً 50,000 سوال آئے ہیں پورے ملک سے، ان میں ایک بہت بڑی اکثریت تو کہتی ہے پولیس کو کیسے ٹھیک کریں گے، وہ بتا دیں. دیکھیں اب میں آپ کو موٹی بات آپ کو کم از کم تھانوں سے تو ووٹ نہیں ملے گا، میں بتا رہا ہوں. میں سب سے دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ پولیس کا ہے وہ پولیٹیسائزڈ ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ جب بھی ایک سیاستدان الیکٹ ہوتا ہے اپنا تھانے دار کیوں رکھواتا ہے؟ کیا انصاف دینے کے لیے رکھواتا ہے یا ظلم کرنے کے لیے کرتا ہے؟ اس لیے جب تک پولیس کو آپ پالیٹکس سے اور گورنمنٹ سے علیحدہ نہیں کریں گے، یعنی پولیس برطانیہ کے اندر کیوں کامیاب پولیس ہے؟ سب سے پہلے تو کیونکہ وہ ڈی پولیٹیسائزڈ ہے. کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا پولیس کے قانون کے اندر، آپ اس کو ریسپانسبل ہولڈ کر سکتے ہیں. دوسری چیز، پولیس کو ڈی سینٹرلائز اور ڈیوالو کرنا پڑے گا. آج پنجاب کی آبادی ہے تقریباً فرانس برابر. آپ کو پتا ہے فرانس میں سارے پنجاب میں ایک پولیس فورس ہے، ایک IG کے نیچے ساری پولیس ہے. امریکہ کی 30 کروڑ آبادی ہے، پاکستان کی تقریباً 20 کروڑ ہے. امریکہ کے اندر 65,000 پولیس فورسز ہیں، 65,000. یعنی کہ ہر چھوٹے یونٹ کی اپنی پولیس فورس ہے. اس لیے پولیس کو ڈی سینٹرلائز کرنا پڑے گا. یعنی سارا جو پولیس کا سسٹم ہے یہ چینج کرنا پڑے گا. یہ انگریز نے بنایا تھا غلاموں کے لیے سسٹم، یہ آزاد ملک کے لیے پولیس سسٹم نہیں ہے. محدثہ نقوی ہیں جی مس نقوی، السلام علیکم. جی سر، میں محدثہ نقوی بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پوری دنیا تک یہ جان چکی ہے کہ عمران صاحب اس طریقے سے ٹرین لا سکتے ہیں، لانے کے دعوے کر رہے ہیں. یوتھ آپ کی بات ہے اور ملک ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن پاکستان میں اسلام ختم ہوتا جا رہا ہے، اسپیشلی یوتھ میں. ہماری یوتھ بہت زیادہ ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے، اور عمران صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد ہماری یوتھ. اب عمران صاحب سے ہم تبلیغ تو نہیں کروا سکتے نا، یہ تو مشکل ہے ذرا سا، ٹینشن ہو جائے گی. اس طریقے سے راہ راست بنا سکتے ہیں کہ وہ کیا کام پہ لگے، کسی اور چیزوں میں انوالو نہ ہو. سینٹر کھلے. میں نے ایک آخر میں، کیونکہ اتنی زیادہ ڈبیٹ ہے اسلام کے اوپر، کیونکہ میں کوئی اسلام کا اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن میں نے کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر میں نے پاکستان کے نوجوانوں کو، اپنے بیٹوں کو اور نوجوانوں کو ڈیڈیکیٹ کی. اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک مقصد یہ تھا، اور بھی مقاصد تھے، لیکن ایک مقصد یہ تھا کہ ہماری یوتھ کو کم از کم سمجھ تو آئے کہ پاکستان کیوں بنا، کیوں ضرورت تھی پاکستان کی، پھر اسلام کیا ہے. اور اس میں میں اور آخری چیپٹر صرف ایک لکھا میں نے اقبال کے اوپر، کہ علامہ اقبال نے مجھے میری طرح کے آدمی کو کیسے انسپائر کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ خاتون کا یہ جو ابھی سوال تھا کہ ہم کیسے لوگوں کو لا سکتے ہیں اسلام کی طرف، میرے خیال میں کوئی پچھلے 500 سال میں کوئی اتنا عظیم اسکالر نہیں آیا جتنا علامہ اقبال تھے، اسلامک اسکالر. آپ صرف اقبال کو پڑھ لیں
اور اقبال کو سمجھ لیں, آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا اسلام کیا ہے, آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ پاکستان کی ضرورت کیوں تھی بنانے کی. رائٹ, کاشف صاحب ہے سعودی عربیہ سے. جی سعودی عربیہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرسٹ آف آل میں تو عمران صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور دوسرا میرے دو کوشچن ہیں ایکچولی. پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ ایکچولی یہ جو آج کل جو حالات چل رہے ہیں ریلوے اور پی آئی اے کے, جی ان کے لیے عمران صاحب کا کیا پروگرام ہے, کیسے اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے, کیونکہ یہ کرائسس بہت بڑے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ریلوے کسی ملک کی اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو اٹس اے بیک بون. رائٹ, سوال آگے کریں. آگے دوسرا. اور سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ اگر اگین وہی سیم کوشچن پوز کیا جاتا ہے کہ آر یو ود اس اور اگینسٹ اس, سو واٹ وڈ بی دی آنسر آف. ایکسلنٹ کوشچن. ریلوے اور پی آئی اے کو ذرا چھوڑ دیں. آر یو ود اس اور اگینسٹ اس اگر دوبارہ آئے تو کیا کہیں گے؟ پہلے تو ریلوے اور پی آئی اس کا بڑا اس کا سسٹم میں آپ کو بتا دوں. ان کے اوپر پہلے ایک ایکسپرٹس کا, جو پاکستان میں بڑے بڑے بزنس, جو ہمارے کریڈیبل بزنس میں لوگ ہیں, ان کو پہلے ایک بورڈ کے اوپر بٹھائیں گے. ان کے ذریعے چیف ایگزیکٹو میرٹ کے اوپر لے کے آئیں گے ان گورنمنٹ کارپوریشنز کے اوپر, اور وہ اوپر اوورسی کریں گے. اور ایک پروفیشنل نیچے میرٹ کے اوپر. آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں ہر فیلڈ میں آؤٹسٹینڈنگ پاکستانیز ہیں. پاکستانی ایسے ہیں کوئی آئل کمپنی چلا رہے ہیں امریکہ میں, ایسے پاکستانی جن کی اپنی کمپنیز ہیں, جو جہازوں کی اپنی کمپنیز ہیں, یعنی کمرشل ایئر لائنز ہیں. ہر فیلڈ میں پاکستانی بیٹھے ہیں. آپ کو صرف میریٹوکریسی لے کے آنی ہے پاکستان میں. آج آپ کے سامنے شوکت خانہ میں, کبھی میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں, صرف اور صرف میرٹ ہے اس ہاسپٹل میں, قانون کی بالادستی ہے, ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے جس کے اوپر ایک بورڈ اس کو ریویو کرتا ہے. اب کوئی بھی ادارہ اسی ماڈل کے اوپر چلا سکتے ہیں. آپ نے کہا امریکہ نے اگر کہا کہ وتھ اس اور اگینسٹ اس, میرا جواب ہوگا کہ میں نہ تمہارے ساتھ ہوں اور نہ تمہارے خلاف ہوں, میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں. عمران خان اس وقت ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. پوری دنیا میں یہ ٹرانسمیشن جاری ہے. آپ بھی عمران خان سے کوشچن کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک.